على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 25 جولائی بروز سوموار 2022 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ادب المفرد کی شرح قسط نمبر 59 ہے، میرا خیال ہے انشاءاللہ 59 ہے جی، ہاں انشاءاللہ قسط نمبر 59 ہے، اور آج کا درس پاک انشاءاللہ حدیث نمبر 411 سے لے کر 415 تک جاری رہے گا۔ وہ بھی بند کر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ساری حدیثیں بڑی اہم ہیں اور معاشرتی آداب پر ہیں۔ حدیث نمبر 411، حدثنا عبداللہ ابن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن حمام عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث۔ حضرت ابو ہریرہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اکثر بدگمانی سے بچو۔ بدگمانی اکثر بڑی جھوٹی بات ہوتی ہے، یعنی آدمی ایک جھوٹ اپنے بھائی کے متعلق سوچ لیتا ہے اور اسی کو بدگمانی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، ان سے بھی بچو جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتے ہیں، اور خود بھی بچو۔ اور ولا تجسسوا، کسی کی ٹو نہ لگاؤ، بولو کسی کی ٹو نہ لگاؤ۔ اب بعض لوگوں نے تو لوگوں کی ٹو شو کا اور تانک جھانک کا اور لوگوں کی خفیہ راز معلوم کرنے کا اپنی زندگی کا میں ٹھیکہ لے رکھا ہے اور مشغلہ بنا رکھا ہے۔ وہ تو سونگتے رہتے ہیں کہ کوئی بات ملے صحیح اور ہم اس کو پتنگ کی طرح اڑائیں۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ کام جھوٹ ہے۔ اب جو اس کو کرے وہ کون ہے بھائی؟ جھوٹا۔ تو جھوٹ سے بھی بچو اور جھوٹے سے بھی بچو۔ اگلا لفظ ہے ولا تناجشوا، ولا تناجشوا۔ یہ تناجشوا کا مطلب ہے کہ کسی چیز کے خریدنے کا اگر ارادہ نہ ہو تو اس کا بھاؤ نہ بڑھاؤ۔ بولو اس کا ریٹ ہے جب تم نے خریدنا ہی نہیں، اور یہ بہت کچھ ہو رہا ہے۔ جی ایک آدمی پلاٹ کی قیمت لگا رہا ہے اور وہ صحیح لگا رہا ہے، اور دوسرا آگے 2 لاکھ بڑھا دیتا ہے جبکہ اس نے لینا بھی۔ اب جب اس نے 2 لاکھ بڑھایا تو بیچنے والے نے پکا کر لیا، اس نے کہا دیکھو جی اس کا تو اتنا لگ چکا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں تناجش۔ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اسی لیے تو ہماری روزیوں میں برکت نہیں ہے، منڈیاں بھری پڑی ہیں اسی اصول سے کہ ایک آدمی جانور بیچ رہا ہے، دوسرا ریٹ بڑھا رہا ہے، اور اس نے لینا بینا اور وہی ریٹ پھر آگے لاگو ہو جاتا ہے۔ تو اس سے بھی ہمارے پیارے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ اس لیے منع فرمایا کہ جو شخص چیز بیچ رہا ہے وہ گھاٹے میں بیچتا، جب وہ پہلے ہی گھاٹے میں نہیں بیچ رہا تو پھر اس کا اور ریٹ بڑھا دینا یہ ظلم ہے ان لوگوں پر جن کو اس چیز کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ تو 2 چیزیں ہو گئیں۔ تیسری ولا تحاسدوا، اور آپس میں حسد نہ کرو۔ بولو جی آپس میں حسد کا تو آپ کو پتہ ہے، روزانہ حدیثوں میں ذکر آ رہا ہے۔ سب کچھ دینے والا کون ہے؟ ہم کیوں جلتے رہیں؟ اس کو یہ مل گیا، اس کو یہ مل گیا، اس کا بیٹا یہ کما گیا، اس کی بیٹی کو رشتہ مل گیا، فلاں فلاں۔ تو اس جلن میں پڑنے کی ضرورت ہے۔ جو ہمارے نصیب کا ہے وہ جاتا نہیں، جو نصیب میں ہے وہ معافی چاہتا ہوں، جو نصیب میں ہے وہ جاتا نہیں، جو نصیب میں نہیں ہے وہ آتا نہیں۔ ولا، اور چوتھی بات کیا آ گئی؟ ولا تباغضوا،
اور ایک دوسرے سے بغض و عداوت نہ کرو. کسی سے بغض، یہ بغض کیا ہوتا ہے؟ بڑا موذی مرض ہے جناب. ایسے ہی کسی کی نفرت دل میں بٹھا لینا، پھر اسی سے آگے حسد پیدا ہو جاتا ہے. جب وہ ترقی کرتا ہے تو ہمیں جلن ہوتی ہے. یہ جلن حسد ہے. پر وہ جو پہلے کڑھن رکھی ہوئی ہے یہ بغض ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے. تو یہ 4 باتیں ہو گئیں. اور 5ویں بات اس حدیث میں حضور پاک پڑھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَنَافَسُوا، آپس میں ایک دوسرے سے بیر نہ رکھو. بولو، آپس میں ایک دوسرے سے بیر، جس کو ویر کہتے ہو، ویر نہ رکھو، سب سے خیر رکھو. کیونکہ ہمارے بیر کا ہمیں گناہ ہوگا اور خیر کی اللہ ثواب عطا فرمائے گا. اور خیر تو آپ کو حدیث سنا دی ہے کہ کتے کے بچے سے بھی ہو اس پر بھی اللہ جنت عطا فرما دیتا ہے. بلی کے بچے سے ہو اس پر بھی جنت مل جاتی ہے. تو کتنی باتیں ہو گئی جی؟ 5 ہو گئی. اکذب الحدیث 1، ولا تناجشوا 2، ولا تحاسدوا 3، ولا تباغضوا 4، اور ولا تنافسوا 5. بولو جی، ولا تنافسوا 5. اور یہ ولا تنافسوا بیر ہو گیا. آگے ہے ولا تدابروا. بولو جی، ولا تدابروا کا مطلب ہے کہ دنیا کی چیزوں میں مقابلہ نہ کرو. بولو، دنیا کی چیزوں میں او بھائی اس کا گھر ایسا ہے میرا تو اعلیٰ ہونا چاہیے. بس بھائی ہم سے تو چڑیا ہی اچھی ہے نا جو گھونسلہ بنا کے بیٹھے، رہنا ہی ہے نا. کیا کرو گے؟ اس کو بڑا بڑھا کے محل بنا کے ایک ایک اینٹ کا اور ایک ایک وہ پتھر کا جواب اور حساب. تو ولا تدابروا، عورتوں میں یہ بڑا مرض ہے. خامد کو کریٹیسائز کریں گی، وہ فلانی کا دیکھو اتنے سوٹ ہیں، فلانی کا دیکھو اتنا زیور ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک پڑھیے رحمۃ اللہ علیہ، رئیس المحدثین ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جب تک میں نے، اور حضور نے بھی فرمایا، دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر دیکھو. دین کے معاملے میں اپنے سے کہ بھائی وہ تو تہجد بھی پڑھتا ہے، میں صرف نماز پڑھتا ہوں. یار وہ فلاں شخص تو روزانہ تلاوت بھی کرتا ہے اور میں تلاوت کیوں نہیں کرتا؟ تو دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر دیکھو، اللہ تمہیں عبادت کا ذوق عطا فرمائے گا. اور فرمایا دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے دیکھو، اللہ تمہیں شکر عطا فرمائے گا. کہ ہمارے پاس تو گھر ہے، کتنے لوگ ہیں جن کے پاس گھر نہیں ہے؟ ہمارے پاس اولاد ہے، کتنے لوگ ہیں جو اولاد کو ترس رہے ہیں؟ ہمارے پاس ماں باپ ہیں، کتنے لوگ ہیں جن پر ماں باپ کا سایہ؟ ہمارے پاس تو فلاں فلاں نعمت ہے، کتنے لوگ ہیں جو ان نعمتوں سے، وہ بھی تو انسان ہے نا. تو سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ خود بڑے مالدار تھے، مگر وہ فرماتے ہیں میں ساری زندگی پریشان رہا کہ جب بھی کسی کو اپنے سے اوپر دیکھا میری نیند اڑ گئی. پھر میں نے اپنی زندگی کا زاویہ بدلا، رخ بدلا. میں نے کہا عبداللہ آج کے بعد دین کے معاملے میں اوپر دیکھوں گا اور دنیا کے معاملے میں نیچے دیکھوں گا. فرمایا میری زندگی کو سکون آ گیا. آج ہماری بدبختی جناب یہ ہے کہ ہم نیچے دیکھتے، دنیا میں اوپر دیکھتے ہیں، دین میں نیچے دیکھتے ہیں. اللہ اکبر. اور دین میں مسئلہ بھی نیچے پوچھتے ہیں. مولوی صاحب ٹوپی نہ رکھیں گے تو نماز ہو جائے گی؟ وہ جی پینٹ پہنے تو نماز ہو جائے گی؟ میں نے کہا یہ ہو جائے گی کیا ہوتا ہے؟ تم قمیض اتار دے پھر بھی ہو جائے گی؟ نہیں ہے کچھ تو کچھے میں بھی ہو جائے گی کیا ہوتا ہے؟ یہ تو دین سے دوری کا سوال ہے. یہ پوچھو کہ سونے مصطفیٰ نے کیسے پڑھی ہے. کیونکہ سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. تو سوال تو بھائی یہ ہونا چاہیے حضور پاک نے کیسی پڑھی ہے. الٹا کہتے ہیں جی یہ چھوڑ دے تو ہو جائے گی. ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ہونے میں تو بہت کچھ ہو جاتا ہے. تو کتنی باتیں ہو گئی جی؟ 6 ہو گئی جی. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اِخْوَانًا، اور 7ویں بات ہے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ. بولو اللہ کے بندو. ایک بھائی بھائی خون نے بنایا ہے، خاندان نے بنایا ہے، اور ایک بھائی بھائی سونے مصطفیٰ بنا رہے ہیں. تو اس رشتے پر بھی تو غور کرنا چاہیے نا. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آپ کو آج ایک اور حدیث سناؤں، بڑی کمال کی. کہو سبحان اللہ. اور انداز دیکھیے حضور کا کیسے ہے. آپ نے حضرت انس پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے،
اپنے خادم کو فرمایا ان قدر تھا اگر تجھ سے ہو سکے پوری طاقت لگا ان قدر تھا ان تصبح و تمسیا صبح بھی اور شام بھی سارے نہیں بولتے نا صبح بھی پہلے جمائی کنٹرول کرنی چاہیے پھر بولنا چاہیے تو صبح بھی ہاں ایسے پھر بولو صبح بھی ان قدر تھا پوری طاقت تجھ سے ہو سکے کیا وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غَشٌ بِأَحَدٍ کہ تیرے دل میں کسی کے بارے میں کوڑ نہیں ہونا چاہیے تیرے دل میں صبح بھی اور شام بھی کسی کے بارے میں کوڑ ہو سکتا ہے تیری زندگی کی آخری صبح ہو کوڑا ہو کے مرے گا ہو سکتا ہے آخری شام ہو تو جس کا دل کوڑا ہے وہ تو سارا ہی کوڑا ہے تو فرمایا صبح بھی اور شام بھی اپنے دل میں کسی کے بارے میں میل ہوئے 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 آگے کی بڑی کمال کی فَفَعَلْ ایسا کر بولو ایسا اور آگے فرمایا ثم قال پھر فرمایا یا بنیا اے میرے بیٹے ان ذالک سنتی یہ میری بڑی عظیم الشان سنت ہے سارا زور مسواک میں ناک میں پانی ڈالنے میں کلی کرنے میں مسلمانوں نے لگا رکھا ہے اور اس کو حضور فرمایا ان ذالک سنتی میری سب سے بڑی سنت ہے یہ میں مفہوماً کہہ رہا ہوں کہ بہت بڑی عظیم الشان سنت ہے ومن احب سنتی جس نے میری سنت سے محبت کی فقد احبنی اس نے مجھ سے محبت کر لی ومن احبنی جس نے مجھ سے محبت کی کان معی فی الجنہ وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا تو دل صاف کرنا بندے کو کہاں لے کے جا رہا ہے جی جنت میں آگے ہے جی حدیث نمبر 412 حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس حضرت ابو ہریرہ پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت کے دروازے ہر پیر اور جمعرات کے دن کھولے جاتے ہیں کیوں بھائی ہر پیر اور جمعرات کے دن کھولے جاتے ہیں اور سنیے فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا ہر اس بندے کی جمعرات اور پیر اور جمعرات کی دن ہر اس بندے کی اللہ بخشش کر دیتا ہے جس نے شرک نہ کیا ہو ہاں پتہ چلا شرک سے بچنا کتنا بڑا انعام ہے تو فرمایا جس نے شرک الا رجل مگر وہ شخص کانت بینہ و بین اخیہ شحناء جس کا اس کے بھائی سے جھگڑا چل رہا ہے یہ بھائی سے مراد برادری والا یا کلمے والا بولو بھائی ہاں اس میں برادری والا تو ہے ہی ہے پر ہر کلمے والا بھی فرمایا سب کی بخشش پیر اور جمعرات کو ہو جاتی ہے موحدین کی الا رجلا کانت بینہ و بین اخیہ شحناء ہاں مگر وہ جس کے اپنے بھائی سے ٹسل چل رہی ہے کڑہن چل رہی ہے اس سے بول چال اور کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے نہ پلاٹوں کی اوقات نہ زمین کی اوقات کسی چیز کی اوقات نہیں بھائی چارے کے مقابلے میں اور بعضوں کا تو یہ بھی نہیں صرف شیطان کی ڈگر پہ چلے ہوئے ہیں تو آپ نے فرمایا فَيُقَالُ انظروا هذين حتى يصطلحا اللہ کے فرماتا ہے ان کے نام اعمال دفع کرو پیچھے کرو جب تک یہ صلح نہیں کریں گے ان کا کوئی عمل قبول پر آخرت کی فکر ہو تو تڑپ اٹھے نا جب ایک بندے کو آخرت کی فکر ہی نہیں وہ چلتا پھرتا اپنے آپ کو جنتی دمبا سمجھ رہا ہے تو وہ کیوں کسی سے صلح کرے گا وہ کیوں صلح والے کے سلام کا جواب دے گا تو فرمایا آگے حدیث نمبر 413 حدثنا بشر قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرني ابو ادريس انه سمع ابا الدرداء رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول الا احدثكم بما هو خير لكم من الصدقه والصيام اللہ اکبر کہو سبحان اللہ حضرت ابو الدرداء پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور یہ حضور کا بھی ارشاد ہے
پر یہاں حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں حضور نے بھی ایسے ہی فرمایا. کیا فرمایا؟ کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں، وہ چیز نہ بتاؤں، بما ہوا خیر لکم، جو تمہارے لیے بہتر ہے، من الصدقتی، صدقے سے بھی، والصیامی، اور روزوں سے بھی. یعنی صدقے سے بھی افضل ہے اور روزوں سے بھی. تو کیا ہے؟ صلاح ذات البین. بولو صلاح ذات کہ آپس میں تعلقات کو ٹھیک رکھو، آپس میں بھائی چارہ قائم رکھو. آگے فرمایا الا وان البغضۃ ہی الحالقہ، کہ آپس کے بغض اور آپس کی عداوت یہ مونڈنے والی ہے. کیا مونڈنے والی ہے؟ لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدین. حضور نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ یہ آپس کی عداوت تمہارے بالوں کو مونڈ دے گی، نہیں، یہ تمہارے دین کو مونڈ دے گی. جیسے بال اتر کے گر جاتے ہیں نا، ایسے تمہارے سارے اعمال گر جائیں گے اگر آپس میں صلح نہ کی. تو کیا لفظ آ رہے ہیں بھائی؟ صلاح ذات البین، کہ آپس میں صلح قائم رکھو. نہیں ہے تو دوبارہ قائم کر لو. وہ دوبارہ کیسے کرنی ہے؟ تو یہ حدیث سنیں. حدیث نمبر 414. حدثنا سعید بن سلیمان قال حدثنا ابو شہاب عن کثیر عن ابی فزارۃ عن یزید بن الاسم عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث من لم یکن فیہ غفر له ما سواہ لمن شاء. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 برائیاں ایسی ہیں، اگر کسی کے اندر ان تینوں میں سے کوئی برائی نہیں ہے تو ان تینوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ جس کی چاہے، جس گناہ کی چاہے بخشی فرما دے گا. ذرا پھر کہو سبحان اللہ. یعنی یہ 3 گناہ نہیں ہونے چاہیے، باقی اللہ چاہے تو سارے معاف. اب وہ 3 کون سے ہیں؟ تو پتہ چلا نا بھی بہت بڑے ہیں کہ تینوں میں سے ایک بھی آ گیا تو بخشش ہو سکتی. پہلا من مات لا یشرک باللہ شیئا، شرک نہیں ہونا چاہیے. بولو جی شرک بخشش ہو جائے گی. دوسرا ولم یکن ساحرا یتبع السحرۃ، یہ جادوگر بھی نہ بنے اور جادوگر کی بات بھی نہ مانے. بولو جادوگر کی بات بھی. اب ایک ہمارے ہاں تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا کم ہے یہ اس علاقے میں، لاہور گجرا والا، ایسے ہے تو ادھر بھی بہت ہے پر ہمارے علاقے میں تو بہت ہے. اب وہ مولوی صاحبان، پیر صاحبان جو تعویذ دھاگے کرتے ہیں یہ اکثر جھوٹے ہوتے ہیں. بولو اکثر بہت بڑے قذاب ہوتے ہیں، یہ جھوٹ بول دیتے ہیں تجھ پر کسی نے کچھ کیا ہے. اور جو مولوی یہ کہے کہ تو نماز نہیں پڑھتا اس کی نوست ہے، اس کے پاس تعویذ لینا ہی کوئی نہیں آتا. بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ جو یہ کہہ دے کہ بھائی جب تیرے گھر میں روزانہ ٹی وی میں فلمیں چلتی ہیں، گانے چلتے ہیں، کنجر خانہ چل رہا ہے تیرے گھر میں، تو وہاں نوست ہی ہوگی، بیماریاں ہی آئیں گی. اس سے کوئی دم کرواتا. اب میرے یہاں پڑوس سے تشریف لائے میاں بیوی، اور انہوں نے مجھ سے یہ بات کی فلاں پریشانی. میں نے پچھلے دن بھی بتایا تھا، میں نے نماز کا کہا اور میں نے سورہ واقعہ بتائی اور میں نے سورہ ملک بتائی اور ان کو لکھ کے دیا کہ یہ کل پڑھو، آیت الکرسی اتنی بار پڑھو، اور یہ مطلب ہے کہ فاتحہ شریف پڑھو، اور صبح شام پڑھو، سورہ یاسین پڑھو فجر کے وقت. یہ سارے وظائف بتائے. میں نے کہا جی 8ویں دن آ کر مجھے رپورٹ دے آپ. اور گھر میں بے نمازی وہ ہونا ہوں نے اللہ دے فضل اللہ. اور مجھے خود بتایا کہ پہلے قاری صاحب نے 33,000 روپیہ لیا تھا ہم سے. وہ بالکل غریب ہے، بالکل غریب. اور جب انہوں نے یہ بتایا کہ اس نے 33,000 لیا تھا تو یقین کرے میرا رونے والا ہو گیا. اور مجھے شرم بھی آئی سن کے کہ کیا ضرورت تھی لینے کی. وہ تو بیچارہ پہلے ہی پریشان ہوتا ہے جو ہمارے پاس ہے، الٹا اس کو ٹیکا لگانا، او جی اتنے دے دو، اتنے دے دو، یہ لینا ہے، وہ لینا ہے، وہ کیا لیتے ہیں، زعفران لینا ہے جی، زعفران. سبحان اللہ. جی ہاں بالکل. تو بھائی یہ بہت بڑے جھوٹے ہیں. لوگوں کو کہہ دیتے ہیں تیری بہو پہ کسی نے کچھ کر دیا ہے، بیٹی پہ کر دیا ہے،
اور اکثر تو سس نو کہندے نے نو نے کرتا ہے تے نو نو کہندے نے تو ان سے بھی بچو، ان کی بھی پیروی کرنی۔ اور آگے ولم یحقد علی اخیہ، تیسری بات نبی کریم پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کے دل میں جو کینہ نے، اپنے دل میں جو بھائی کے بارے میں کینہ، جو نفرت ہے، یہاں بس یہ 3 عمل نہیں ہونے چاہیے، باقی اللہ سب کی بخشی فرما دے گا۔ لو جی حدیث نمبر آخری، حدیث نمبر 415، یہ ہے باب ان السلام یجزی من الصرم، باب ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرنا ٹوٹے ہوئے تعلقات کو جوڑنے کا ذریعہ ہے۔ حدیث سنیے، حدثنا اسماعیل بن ابی اویس قال حدثني محمد بن ہلال بن ابی ہلال مولى بن کعب المزحجی عن ابیہ انه سمع ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يحل لرجل ان يهجر مؤمنا فوق 3 ایام۔ حضرت ابو ہریرہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی یہ پاک شاہ لولاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی مومن کے لیے یہ حلال نہیں، یہ جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے مومن سے 3 دن سے زیادہ تعلق توڑ کے بولو ہاں جی۔ فَإِذَا مَرَّتْ 3 ایام، اگر جو ہی 3 دن گزر جائیں تو فل یسلم علیہ، تو یہ خود ملاقات کرنے چلا جائے، بولو یہ خود ملاقات کرنے چلا جائے، فل یسلم علیہ، اور اس کو سلام کرے، وہ جو روٹھا ہوا ہے بولو اس کو۔ فَإِنْ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَقَدْ اشْتَرَكَا فِي الْأَجْرِ، اگر اس نے اس کے سلام کا جواب دے دیا تو دونوں کو اللہ اجر عطا فرمائے گا، سلام کرنے والے کو بھی اور سلام کا جواب دینے والے کو بھی۔ وَإِن لَّمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ فَقَدْ بَرِئَ الْمُسْلِمُ مِنَ الْهِجْرَةِ، اور اگر اس نے سلام کا جواب نہیں دیا تو جس نے سلام کیا ہے اللہ اس کو گناہ سے بری فرما دے گا، اس کا کام بن گیا، بولو اس کا کام بن گیا۔ تقریباً 70% صلح اسی وجہ سے نہیں ہو رہی کہ ہم جب کہتے ہیں بھائی صلح کر لو، وہ کہتے ہیں کہ جناب اگلا نہ منیا تو پھر میں کیا پھر برود بن کے دھماکہ کر دیا جی، بھائی کیا ہوا اگلا نہ مانے تو تم بری ہو گئے، حضور فرما رہے ہیں کہ تم بری اور تمہیں اللہ اجر عطا، اگلا نہیں مانتا تو گناہ پھر اسی کے ذمہ ہے نا، پر اس ڈر سے جانا ہی نہ، بلانا ہی نہ، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم دونوں گناہ میں برابر ہیں۔ اگر بلا لیں اور اپنا دل صاف کر لیں اندر سے، ہاں چلو نہیں جا سکتے، بسا اوقات کسی کے پاس جانے میں بڑا نقصان ہوتا ہے، اگلا بدماشی پہ اتر آتا ہے، جان و مال کا خطرہ بھی، تو نہ جاؤ، اندر سے تو معاف کر دو، بولو اندر سے تو معاف ہے، ہاں جی، کم از کم 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ کے اس کو اصال ثواب ہی کر دو، کیونکہ اصال ثواب زندہ کو بھی جائز ہے، بولو زندہ کو بھی، یعنی تسی کہہ سکتے ہو کہ اللہ مولوی صاحب تے رحمت نازل فرما، یا مرندہ انتظار کرو گے، اگو بول دے ہی نہیں بھائی، جیندے نو بھی کہہ سکتے ہو کہ نہیں، یا ضرور مرن تو بعد ہی کہو گے مرحوم، ہن بھی کہہ سکتے ہو مولوی صاحب مرحوم، مرحوم دا مطلب ہے اللہ رحمت نازل فرمائے، انج کسی اور نو نہ کہا جی انہیں گل پہ جانا ہے، وہ میں تینوں مرحوم نظر آؤنا، تسی کہو جی اور تو لعنتی ہے، بندہ یا رحمت والا ہے یا لعنت والا ہے، تو جیسے مردوں کو اصال ثواب جائز ہے، بولیے ویسے زندوں کو بھی، جیسے مردوں کو کہیں کہ اللہ اس پر رحمت نازل فرما، مثلا مردوں کو تو کہتے ہیں نا رحمت اللہ علیہ، تو جیندے نو کیوں نہیں کہتے، حالانکہ اسی کہنے ہیں السلام علیکم و ہن تو کہہ رہے ہیں نا رحمت اللہ علیہ، پر لوگ غصہ کر جاندے نے۔ میں ایک ویسی مذاق نال ایک بچے نے پوچھیا اور تیرے ابا مرحوم کتنے ہے، اوئے ہوئے وہ تو رونا والا ہو گیا، میں کہا کی ہے، میرا ابا مار چھڑیا جے، میں کہا پتر جے میرے انج کریا مردہ ہوندا تے انشاءاللہ 2-3 شہر تے خالی کر دینے سن، کیونکہ انہاں مولویاں دا جینا حرام کیتا ہوا، انہاں نوں جیون دا حق میں نہیں سی دینا، پر یہ موت زندگی کہندے قبضے چ ہے، کسے دے مرحوم کہن نال، مر گیا کہن نال
میں تو روزانہ جڑا بچہ ستا ہوئے میں پوچھتا ہوں نا بھائی مریا پیا یا اٹھ زندہ ہو گیا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے نیند نو موت آکھیا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں وہ جی انج آکھیا تو بچہ مر جاندہ ہے۔ میں کیا ساڑھے آکھیا کسے مرنا بھی نہیں تو کسے بچنا بھی، بچن اور مارن دے فیصلے کنے کول نے؟ اللہ تعالیٰ سانو صحیح عقیدہ کر کے زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وہ بند کر چھڑ ستا پہ ہیں۔